نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں کسی نظریاتی مملکت کے نظام حکومت کا تصور اس کے بانی کے رہنما اصولوں اور اساسی نظریات کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان کے سالار کی حیثیت سے قائد اعظم کے ارشادات نظریہ پاکستان کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ جداگانہ قومیت۔ مارچ 1940 میں لاہور کے تاریخی اجلاس کے خطبے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہٰذا وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکے۔ نومبر 1945 کو گاندھی جی کے نام خط میں دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے لکھا، ہم ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنے طرز عمل، فن موسیقی، اپنے اصول و قوانین، اپنی معاشرت اور اپنے لباس، غرض کے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ اسی اجلاس میں صدارتی خطبے کے دوران قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق نہیں، نہ وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی مل کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ دونوں مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد ایسے افکار و نظریات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ جداگانہ تاریخ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی جداگانہ تاریخ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان تاریخ کے مختلف شعبوں اور ذرائع سے اکتساب کرتے ہیں۔ دونوں کی رزمیہ تاریخ مختلف ہے، دونوں کے ہیروز مختلف ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک کی شکست دوسری کی فتح اور ایک کی فتح دوسری کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی دو قوموں کو کسی ایک سلطنت میں اکٹھے کر دینے کا نتیجہ لا محالہ بے سکونی، ابتری اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کی اہمیت۔ اللہ کی توحید، اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب تین ایسے رشتے ہیں جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم بناتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آخری خطبہ میں مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ اگر وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قائد اعظم بھی مسلمانوں کی قیامت تک رہنمائی کے لیے قرآنی تعلیمات کو کافی سمجھتے تھے۔ آپ نے 1943 میں کراچی میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا؟ وہ رشتہ، چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ 1945 میں عید کے موقع پر مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآنی تعلیمات محض عبادت اور اخلاقیات تک ہی محدود نہیں، بلکہ قرآن کریم مسلمانوں کا دین، ایمان اور قانون حیات ہے، یعنی مذہبی، معاشرتی، تمدنی، تجارتی، عسکری، عدالتی اور تعزیری احکام کا مجموعہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے الگ ملک پاکستان کی ضرورت۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک پاکستان کے قیام کو اسلام کی بقا کے لیے ضروری قرار دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور پھر اس برصغیر میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اسلامی نظام کا نفاذ۔ قائد اعظم پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کا عزم رکھتے تھے۔ 13 جولائی 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اسلام اور ہندو دھرم دو مختلف معاشرتی نظام۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور کے صدارتی خطبہ میں اسلام اور ہندو مت کو محض مذاہب ہی نہیں بلکہ دو مختلف معاشرتی نظام قرار دیا۔ ہندو اور مسلمان نہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان کے تاریخی وسائل اور ماخذ مختلف ہیں، ان کے رزمیہ نظمیں، ان کے ہیرو اور ان کے کارنامے مختلف ہیں۔ دونوں کی تہذیب کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ اکثر متصادم ہوتے رہتے ہیں۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ اسلام احترام آدمیت کی تکلین کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین نے غیر مسلموں کے ساتھ جس رواداری کا سلوک کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہیں مسلمانوں کے مساوی حقوق عطا کیے گئے، ان کے مذہب اور جان و مال کے تحفظ کا اہتمام کیا گیا۔ قائد اعظم نے بھی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی۔ آپ نے پاکستان کی پہلی کابینہ میں جوگندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون و محنت مقرر کیا۔ آپ نے اقلیتوں کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔